حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم مسلمانوں کا نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے. ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ایک سال کے ختم ہونے اور نئے سال کے داخل ہونے میں ایک مسلمان کے لیے مسرت کا پیغام نہیں ہوتا، خوشی کی سوغات نہیں ہوتی، بلکہ احتساب کی اس میں دعوت ہوتی ہے، محاسبہ نفس کا اس میں پیغام ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم نے سال بھر میں اپنے مقصد تخلیق کی طرف کس حد تک دھیان دیا. ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. چند لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے بغور سوچیں یا کاغذ اور قلم اٹھائیں اور مومن کے شب و روز سے متعلق نکات نوٹ کریں. پھر ہر نقطے کا اپنے آپ سے جواب طلب کریں کہ اس سے کتنا ہمیں حصہ مل سکا ہے. مثال کے طور پر اس سال کس حد تک ہم نے دین کی خدمت کی، ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانی پیش کی، کیا ہم نے 5 وقت کی نمازوں کی جماعت سے ادائیگی کی، کیا ہم نے حقوق العباد کی ادائیگی پر دھیان دیا، کیا ہم نے قرض داروں کا قرض واپس کیا، کیا ہم نے اپنے معاملات کا تصفیہ کیا، کیا ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، کیا ہم نے اپنے اہل و عیال کا خیال رکھا، کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دی، کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا. یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے ذہن کے پردے پر ابھر کر سامنے آنے چاہیے، اور ان کا جواب ہم اپنے ضمیر اور اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم کیا یہ سب کر سکے، کیونکہ ہم ایک ذمہ دار ہستی ہیں. ہم اپنے رب کے پاس اپنی زندگی، اپنی عمر اور اپنی جوانی کے حوالے سے جواب دہ ہیں. یہ دنیا دار العمل ہے اور یہاں ایک مختصر مدت کے لیے ہمیں بسایا گیا ہے. اگر ایک طرف سال گزرا ہے تو دوسری طرف ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوا ہے. ہماری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ گر گئی ہے. یہ محض 1 سال کا جانا اور دوسرے سال کا آنا نہیں، بلکہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوا ہے. ہم آخرت سے 1 سال قریب ہوئے ہیں اور زندگی سے 1 سال دور ہوئے ہیں. ایسے ہی ایک دن آئے گا کہ ہماری زندگی کی آخری گھنٹی بجے گی اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جائیں گے. جس تیزی سے پچھلا سال گزرا ہے اسی تیزی سے ہماری عمریں بھی گزر رہی ہیں، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا دار بقا نہیں بلکہ دار فنا ہے. اس کی ظاہری چمک دمک اور رعنائیاں چند روزہ، وقتی اور زوال پذیر ہیں. انسان اپنی پیدائش، جوانی اور بڑھاپے سے گزرتے ہوئے نہایت تیزی کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہتا ہے. تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کو بھول کر دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہے، آرزوؤں اور تمناؤں کے شیش محل تیار کر رہا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے.
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں تھا. یہ اندیشہ نہیں تھا کہ میری امت فقر و فاقہ کی شکار ہو جائے گی. اگر اندیشہ تھا تو اس بات کا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت دنیا داری کی شکار ہو جائے. چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم. اللہ کی قسم ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کے شکار ہو جاؤ گے. ہاں ہمیں اس بات کا ڈر ضرور ہے کہ تمہارے اوپر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے جس طرح تم سے اگلوں کے لیے پھیلا دی گئی تھی، تو تم اس میں لالچ کرو، حرص کرو جس طرح انہوں نے لالچ کی تھی، اور اس طریقے سے جس طرح ان کو دنیا نے ہلاک کیا تم کو بھی دنیا ہلاک کر دے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی فرد یا قوم کا فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں مبتلا ہونا دین کے لحاظ سے اتنا نقصان دہ نہیں، اتنا خطرناک نہیں جتنا خطرناک مال و دولت کی فراوانی ہے. میرے بھائی، مال کمانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک آدمی کے لیے مال کیا ہی بہترین نعمت ہے. لیکن معیوب یہ ہے کہ آخرت سے بے پرواہ ہو کر ایک انسان اپنی ساری کوششیں دنیا کے حصول میں لگا دے. دنیا کی محبت ایسی بلا ہے کہ جب ایک انسان اس محبت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا چین و سکون چھن جاتا ہے. اسے چاروں طرف سے اضطراب اور بےکلی گھیر لیتی ہے اور وہ ہمیشہ پریشان دکھائی دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. جس کی کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، اس کی شرادہ بندی کرتا ہے اور دنیا اس کے پاس جھک کر آتی ہے. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اور جس کی کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، اس کے شرادہ کو منتشر کر دیتا ہے، اور اسے اسی قدر دنیا حاصل ہوتی ہے جتنا اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے مختلف انداز میں دنیا کی حقارت کو بیان فرمایا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کے کسی حصہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف صحابہ کرام تھے، لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے کان والے مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جو مرا ہوا ہے اور کان چھوٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کے کان کو پکڑ کر کے فرمایا، ایکم یحب ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون آدمی اس کو 1 درہم کے بدلے میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس کو کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کریں گے، اس کا ہم کریں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تم کو فری میں مل جائے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ اس کا ایک کان چھوٹا ہے، جبکہ یہ تو مر چکا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم، اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا بکری کا یہ مردار بچہ تمہاری نظر میں حقیر ہے۔ جس قدر تمہاری نظر میں بکری کا یہ مردار بچہ حقیر ہے، اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لالچ اور اس کے ہوس کو کم کرنے کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی کہ مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھیں، اپنے سے اونچے لوگوں کو نہ دیکھیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے نیچے ہوں، ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں تم سے اوپر ہوں۔ یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جن نعمتوں میں تم پل رہے ہو۔ یعنی اگر تمہارے پاس چھوٹا موٹا مکان ہے تو عالی شان عمارتوں کی طرف مت دیکھو، بلکہ ان لوگوں کو دیکھو جو بے گھر ہیں یا فٹ پاتھ پر رات گزارتے یا خیموں میں رہتے ہیں۔ اور سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر دنیا کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے پھر نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی کتنا پانی ساتھ لائی ہے۔ بس یہی حقیقت ہے دنیا کی۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضرت انسان کی کیا حالت ہونی چاہیے اس دنیا میں رہ کر کے۔ ہم اس دنیا میں مسافر بن کر آئے تھے، ہمارا اصل گھر جنت ہے جہاں پر ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو بسایا گیا تھا، پھر ہمیں وہیں پر لوٹنا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ دنیا میں ایسے مسافر کی سی زندگی گزارے جو راستے کی صعوبتوں اور پریشانیوں سے تھک ہار کر ذرا آرام کر لیتا ہے اور پھر چلتا بنتا ہے۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، جی ہاں، یہ دنیا دار فانی ہے، یہ دنیا پانی کا بلبلہ ہے، ہماری زندگی محدود ہے اور یہ روزانہ برف کے جیسے پگھل رہی ہے۔ ہماری زندگی دھیرے دھیرے پورے طور پر پگھل جائے گی۔ ہم ہر دن قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے محلات اور قصور سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ موت کے بعد نہ ہمارے اہل و عیال ہمارا ساتھ دیں گے، نہ اربوں کی جائیداد جس کے لیے رات دن ہم ایک کر رہے ہیں وہ ہمارا ساتھ دینے والی ہے۔ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہماری سعادت مندی اور ہماری بدبختی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بے حسی اسی کو کہتے ہیں کہ ایک انسان یہ جان رہا ہو کہ آئے دن اس کی زندگی میں کمی آ رہی ہے، وہ موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ سست اور غافل ہو، آخرت سے بے پرواہ ہو، تمناؤں اور آرزوؤں کی دنیا سجا رہا ہو۔ سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں، تو پھر غفلت کب تک اور سستی تابکے۔ کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور کل قیامت کے دن کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اللہ سے امیدیں باندھتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم نئے سال کے موقع پر خوشیاں منانے اور مبارکبادی کے کلمات کہنے کی بجائے
موت کی سختی کو یاد کریں، قبر کی تاریکی کو یاد کریں، منکر نکیر کے سوال کو یاد کریں، قیامت کی ہولناکی کو یاد کریں، جنت اور جہنم کے حالات پر غور کریں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو پھر انتظار کس بات کا؟ نئے سال کی آمد پر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور محاسبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ضروری تقاضوں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹہ کے لیے تنہائی میں بیٹھیں، ایک سادہ پیپر اپنے ہاتھ میں لیں، اس میں اپنے مثبت اور منفی پہلوؤں کو نوٹ کریں۔ یعنی سال بھر ہم نے جو اچھے کام کیے اس کو ایک خانے میں لکھیں، اور جو برے کام کیے ان کو دوسرے خانے میں لکھیں۔ جو خیر کے کام ہیں ان میں مزید جدت لانے کی کوشش کریں، اور جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، ان خرابیوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کے لیے پلاننگ کریں، ان کے اسباب کو نوٹ کریں، اور غور کریں کہ کیسے ان خرابیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اگر ہمارے اندر یہ تصور آ جائے کہ اللہ تعالی ہماری سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، فرشتے ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، پھر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آج ہم جن اعضاء و جوارح کو لذت پہنچانے کے لیے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ یہ زبان گواہی دے گی، یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پیر گواہی دیں گے، سب کے سب ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ پھر جہاں پر بیٹھ کر کے ہم نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا تھا، وہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ اگر ہم نے اس انداز میں سوچا، غور کیا، تو ہم گناہوں سے بچ سکیں گے۔ بہرکیف اپنے معمولات پر نظر ثانی کریں، اپنی زندگی کا نیا صفحہ کھولیں، آخرت کی تیاری شروع کر دیں، اور اس کے لیے اپنے آپ سے معاہدہ کریں، اور عمل صالح کا توشہ تیار کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔